السلام علیکم دوستوں، آج میں کندوال میں مریض چیک اپ کروں گا۔ یہاں پہ میرا ٹائم ہے 3 تاریخ اور 18 تاریخ کو میں یہاں مریض چیک اپ کروں گا۔ جیسے جیسے صورت حال ہوئی میں آپ میں رہوں گا۔ ابھی میرے سامنے بھائی اپنی ٹینکی سے پانی پلا رہے ہیں اپنے گھوڑوں کو، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نیچے والا پانی خراب ہے، تو یہاں پاس ہی پانی اکٹھا کرتے ہیں یا چشمے کا پانی بھی آتا ہے، اور باہر سے جو پانی ہے نا وہ منگوا کے لے آتے ہیں، یعنی کہ ٹینکیوں پہ ٹرالی ٹریکٹر پہ ٹینکیوں پہ پانی لے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہاؤس بناتے ہیں، ہاؤس بنا کر اس میں یہ پانی ڈالتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گھوڑیاں ہیں اور اس کے بچے ہیں، یہ پانی پی رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سی ٹھنگاری بولتے ہیں پنجابی میں اسے، اس میں وہ پانی نکال کر ڈال رہا ہے اور یہ پی رہے ہیں، پی کر اب یہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے، اور ان کی خدمت کرنا ویسے بھی بہت فائدہ ہے، کیونکہ یہ گھوڑے جو ہیں، گھوڑا پالنا بہت ثواب کا کام ہے، جہاد میں کسی وقت کام آتے تھے۔ میں اس وقت کندوال میں مریض چیک کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں، زیادہ نہیں کہ چند مریضوں کا آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب مریضوں کو شفا کاملہ والی زندگی عطا فرمائے اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ میرا اپنا ذاتی پیڈ ہے، جو میرے یوٹیوب پہ اوپر نمبر ہوتے ہیں، اس پیڈ کے اوپر بھی نمبر لکھے ہیں، میرا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میں بیسیکلی جنگ سے ہوں، اور ادھر کندوال میں میرا 3 تاریخ اور 18 تاریخ کو میں ایک دن کا ٹائم ہوتا ہے، ہر 15 دن بعد۔ تو میں نے سوچا یار دوستوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں۔ یہ مریض ہے، اس کو معدے کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے۔ معدہ جو مریض غذائی پرہیز نہیں کرتے، پراٹھا تلی ہوئی چیزیں پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، مسالہ جات زیادہ کھاتے ہیں، تو ان کے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس بندے کا معدہ خراب ہو اس کو چاہیے کہ یہ تلی ہوئی چیزیں مسالہ جات چیزیں بالکل بند کر دے۔ دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ دہی کے ساتھ روٹی کھائیں، یا سبزیاں کھائیں تو سبزیاں میں یہ مسالہ جات کم رکھیں۔ گوشت پرہیز کریں، جو خاص طور پہ مرغی ہے سفید، اس سے پرہیز کریں، باقی گوشت آپ کھا سکتے ہیں، مرغ مسالہ کم۔ تو میں کشتے بھی خود بناتا ہوں، چاندی کا، مرجان، جکوت، عقیق، مروارید، بیضہ مرغ، کلی، فولاد، امروسیہ، کچلا مدبر، اور اس کا ان سب چیزوں کا مرکب کرنا، پھر جو دھاتے ہیں ان سب کو ان کا کشتہ کر کے اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنے کا طریقہ، شنگرف کا کشتہ، سمل فار، سنکھیا، ہڑتال برکیا، یہ سارے میں خود بناتا ہوں۔ جتنی دوائی ہے میں خود بنا کے خود شیئر کرتا ہوں، خود مریضوں کو دیتا ہوں، نہ ہی میں نے کسی سے بنی بنائی لینی ہے اور نہ ہی دیتا ہوں۔ یہ سیکنڈ مریض ہے، یہ رفیق صاحب خوشاب سے آئے ہیں آئی دوائی لینے کے لیے۔ ان کا بھی معدے کا مسئلہ ہے، ان کا گیس اتنی بنتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں ان کی پرچی بنا رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے اپنے جو میرے مخفف ایٹمے ہیں، جو میں نے خود ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، اس پہ ایڈ کرتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ان کو کیا دینا ہے۔ اسی مقدار خوراک بھی ساتھ ساتھ لکھ دیتا ہوں، لیکن مریض کو جب میں دوائی دیتا ہوں تو ان کو علیحدہ علیحدہ چھاپر میں پیک کر کے دیتا ہوں، تاکہ مسٹیک نہ ہو جائے۔ یہ چور کا بھی میں خود بناتا ہوں، پیپرمنٹ شربت میں خود بناتا ہوں، جتنی ہی مطلب پہ میں دوائی چلاتا ہوں ساری میں خود بناتا ہوں اور خود ہی یوز کرواتا ہوں۔
میں کسی کی بنی ہوئی چیز نہیں استعمال کرتا، پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈالا ہے، کیا انہوں نے استعمال کیا۔ خود دوائی بناتا ہوں، خود نسخے بناتا ہوں، خود ہی مریض کو دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں کو مجھ سے شفا بھی ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ کافی بے اولاد حضرات ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، وہ مجھ سے دوائی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ جو اب میں پوڑیاں بنا رہا ہوں، اس میں 3 سے 4 آئٹمیں ہیں جو میں نے مکس کیے ہیں، اور اب میں ان کی پوڑیوں خوراکوں کی شکل میں اسے باندھ رہا ہوں تاکہ مریض کی ڈوز کو پتہ چلے کہ یہ اس نے اتنی لینی ہے۔ اگر میں کٹھی دے دیتا تو ہو سکتا ہے مریض زیادہ کھا لیتا، ہو سکتا ہے کم کھا لیتا۔ کم کا تو فائدہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو ڈوز زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو اس کے تاثرات تھوڑے خراب ہوتے ہیں اور معدے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی حکیم دوائی دے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور پیشنٹ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، یہ فیمیل ہیں، ان کو میں نے دوائی دی ہے، رحم کی سوزش ہے اور گیس بھی ساتھ بنتی ہے، رحم کی گیس بھی بنتی ہے، سوزش بھی ہے، ان کو بھی دوائی دی ہے۔ ایک اور میں نے مریض دیکھ لیے ہیں، 5:30 بجے میں وہاں سے نکل جاتا ہوں، تو اب میں للہ کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بلوال جانا ہے۔ یہ رستہ جو ہے نا کندوال سے للہ تک بڑا رستہ خراب ہے، کام تو شروع ہے لیکن بہت ٹوٹا پھوٹا ہوا رستہ ہے، اور رستہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب بن گیا تو پھر تو یہ میرے خیال میں سی پیک کے ساتھ انہوں نے ملانا ہے، خوشحال شہر سے ہوتا ہوا میاں والی کچھ سی پیک سے۔ تو اس روڈ پہ ایک تو رش زیادہ ہوتا ہے ٹرکوں کا، اور دوسرا یہ موٹر وے کو ٹچ کرتا ہے، اور یہاں سے نمک والے، کوئلے والے ٹرک اور پتھر والے ٹرک اسی روڈ سے آتے جاتے ہیں۔ اس لیے اس روڈ کے اوپر رش زیادہ رہتا ہے اور یہ روڈ بھی ٹوٹ کا شکار جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹرکوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، لوڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں کسی جگہ سے روڈ شروع ہے، یہ فواد چودھری کا علاقہ ہے، پی ٹی آئی کے سابق جو وزیر اطلاعات تھے، یہ ان کا علاقہ ہے، ان کا حلقہ ہے۔ اب میرے خیال میں پنڈ دادن خان تک یہ روڈ بننا ہے، کندوال سے لے کر پنڈ دادن خان تک، تو سارا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سارا ہی نیا بن رہا ہے، تاکہ ہماری ملک کی جو حکومتیں ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، نئی حکومت آئے تو وہ کام بند کروا دے، کیونکہ پی ٹی آئی تھی تو پہلے نون تھی، بعد میں پی ٹی آئی آ گئی، نون والوں کے جو کام تھے پی ٹی آئی والوں نے شاید رکوا دیے ہوں گے، اب جو نون پی ٹی آئی کے کام تھے اب نون آ گئی تو پی ٹی آئی کے کام شاید نون لیگ نے رکوا دیے ہوں گے، مجھے تو ان باتوں کا نہیں پتہ، لیکن اگر ایسے ماحول نہ ہوتا ہمارے ملک کا تو یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوتے۔ سیاسیوں کو چاہیے کہ سیاست جس طریقے کی سیاست کی جاتی ہے وہاں تک کرنی چاہیے، اور جو ملکی معیشت ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روڈ کھلے ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو عوام ایکسیڈنٹ سے بچے گی، عوام کے جو حادثے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے حادثے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو یہ روڈ کے اوپر خرچ کریں، جائز منافع کمائیں، ٹھیکیدار بھی اور سیاسی بھی۔ بہرحال ہم اس ٹاپک کے اوپر نہیں جاتے کیونکہ ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے۔ یہ دیکھیں زمین کا نیچے والا پانی بھی نہیں صحیح، جن کی نمکین پانی ہے، ساتھ ساتھ یہ میری دوسری سائڈ پہ پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کٹھا پہاڑی ہے، تو
سارا نمک پڑا ہے. نمک کی وجہ سے جو زمین کا نچلا پانی ہے وہ کڑوا ہے، یعنی کہ نمکین ہے. 600 فٹ تک زمین کا جو پانی ہے وہ نہیں صحیح. 600 فٹ کے بعد زمین کا پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں. اور کیونکہ کہیں کہیں پہ جو ٹیوب ویلز لگے ہوئے ہیں نا، تو وہ ٹیوب ویل جو ہیں وہ زیادہ تر اسی طرح لگے ہیں کہ گہرائی تک لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے زیادہ پیسے لگائے ہوئے ہیں. تو جو اس کے اوپر خرچہ زیادہ آتا ہے، غریب بندہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تقریباً 50 لاکھ کے قریب وہ ٹیوب ویل لگتا ہے. تو یہ ایک گیس کی یہاں پہ سروس ہے. تو یہاں سے گیس میرے خیال ہے لوڈنگ کا بنایا ہوا ہے، یہاں سے لوڈ کر کے لے جاتے ہیں اور یہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے، پھر آگے ادھر ادھر سپلائی کرتے ہیں. روڈ چوڑا بڑا ہے. ہم طرف دیکھیں اتنا ٹرک آ گیا، ابھی کوئی اور گاڑی نہیں گزری، سارے ہی ٹرک گزر رہے ہیں. جہاں پہ ایک اس روڈ پہ بھٹیوں کا کام ہے، چوننے والی بھٹیوں کا کام ہے. دوسرا ان کا کاروبار ہے یہ جاڑیوں کا، یہ پکر وغیرہ کھڑے ہیں یہ بیچتے ہیں. اور تیسرا فصلیں ان کی تھوڑی کم ہوتی ہیں کیونکہ بارشی پانی ہوتا ہے. بارش کی وجہ سے جتنی فصلیں ہو گئیں وہی ہو ان کی خوراک کے حوالے سے جو ان کی آمدنی کا یہی ذریعہ ہے. باقی زیادہ تر لوگ اس علاقے کے ملازم ہیں آرمی میں، اور باقی ادھر ادھر اداروں میں بھی ہیں لیکن آرمی میں زیادہ ہیں. یہ علاقہ سارا عوانوں کا ہے. یہاں پہ ٹوٹل عوان رہتے ہیں. پہاڑی علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور عوان بھی یہاں پہ زیادہ ہیں، اور زیادہ تر یہ آرمی میں رہتے ہیں. تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم کا یہ رقبہ ہے. یہ ضلع جہلم کا علاقہ ہے تحصیل پنڈ دادن خان کا. میں موٹروے پہ آ گیا ہوں، ضلع انٹرچینج. یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے، لکھا ہوا ہے ضلع انٹرچینج. میں ڈیرے سے اتروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیرے سے اتر کر پھر بلوال کی طرف جاؤں گا. بلوال مجھے کام ہے. 3005 یہ دریا جہلم کا راستہ کر رہا ہوں. موٹر وے کے نیچے سے یہ دریا جہلم گزر رہا ہے. یہ پل کراس کر رہا ہوں سائڈ سے. اب اس دریا کے کنارے دوسری سائڈ پہ پانی جو ہے وہ میٹھا ہوگا. فصلیں بھی آباد ہیں، یعنی کہ ساری زمینیں آباد ہیں. ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا. میٹھا پانی ہے نیچے والا. ادھر اس سائڈ میں پانی جو تھا وہ کڑوا تھا. دوسری سائڈ سے آپ مشرق سائڈ پہ آگے، مغرب سائڈ پہ دریا آگے پانی جو ہے کڑوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے شاہپور ڈیرا. 1 کلومیٹر رہ گیا ہے. اب میں موٹر وے سے اتر جاؤں گا. ڈیرے شہر سے ہوتا ہوا پھر میں بلوال سے یا میں موٹر وے سے باہر نکل رہا ہوں. یہی روڈ شاہپور بھی جائے گا اور ڈیرا بھی جائے گا، بلوال بھی جائے گا، سرگودا بھی جائے گا. اور آگے اس سٹاپ سے آگے سٹاپ جو ہے وہ سالم کا ہے. اس سے بھی بلوال بھی جاتے ہیں، سرگودا بھی جاتی ہے، اور سڑک جاتی ہے کوٹ مومن بھی جاتی ہے. تو اب یہ ٹول پلازا آ گیا. وعلیکم السلام. میں لیلا سے موٹر وے پہ آیا ہوں، لیلا سے بیرا اتر گیا ہوں. اور آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ یہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں، موٹر وے والے کتنا ٹیکس لیتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی وہ پرچی ملے گی، اس پہ لکھا ہوگا۔ یہ دیکھیں لیلا انٹرچینج سے میں انٹر ہوا ہوں اور بیرا سے میں باہر نکل رہا ہوں، تو تقریباً کتنے کلومیٹر بن گیا، 22-23 کلومیٹر میرے خیال میں بنتا ہے۔ چلیں جو ہی بھی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ 40 روپے انہوں نے لیا ہے، اتنا ٹیکس نہیں لیا، برل 40 لیا ہے۔ تو ڈیرا میں آنے کو جاتی ہے یہی سڑک، انشاءاللہ ڈیرا میں نماز پڑھوں گا مغرب، اس کے بعد بلوال جاؤں گا۔ تو آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں کیونکہ میں سفر پہ ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت، اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کی مدراز کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی عمر عطا فرمائے کہ میں ایک بار مدینہ پاک کی پھر زیارت کر سکوں۔ جزاک اللہ۔